بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی معزز قدر و احترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کی فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف لا کر آستان عالیہ پر حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی احادیث کریمہ سے اور آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور محبوب کریم علیہ السلام کے اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اہل علم و فضل ہستیوں کے ارشادات عالیہ سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے وصال فرما کر عالم قبر اور عالم برزخ میں تشریف لے جاتے ہیں تو روح پر چونکہ موت واقع نہیں ہوتی، روح باقی چیزوں میں سے ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے، روح کے لیے فنا نہیں ہے، روح ہر انسان کی دائمی ہے۔ لہذا وفات کے وقت جب جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو اپنے تمام کے تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر روح زندہ موجود ہوا کرتی ہے، اور جتنی بھی ہستیاں پہلے وفات پا جاتی ہیں ان کی روحیں بالکل اپنی نعمتوں کے ساتھ اللہ کے کرم کے ساتھ وہ عالم برزخ میں عالم قبر میں زندہ موجود ہوتی ہیں، اور جو بعد میں اہل ایمان یا ان کے متعلقین وفات پاتے ہیں تو ان کی روحیں بھی جیسے ہی عالم برزخ میں پہنچتی ہیں تو پہلے سے موجود ارواح کی ان نئے وفات پانے والوں کی روحوں کے ساتھ باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے، اور جن کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنا ہی ایک دوسرے کے ساتھ قیامت تک عالم برزخ کے اندر اکٹھا ہی رہتے ہیں۔ سے اس چیز کو احادیث صحیحہ میں آپ خلاصہ فرمائے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، جو کہ امام بخاری نے خود بھی تقریر فرمائی ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی کی دوسری جلد کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاکہ موجود ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے وصال اقدس کا وقت بالکل قریب ہو گیا اور محبوب کریم علیہ السلام کی محبوب ترین ہستی حضور سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ موقع کے اوپر موجود ہیں، محبوب کریم علیہ السلام آپ پر کرم فرماتے ہیں اور آپ کے دائیں کان مبارک میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں جس کو سننے کے بعد حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ پھر اپنے منہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی، مغلوب الحال ہو جاتی ہیں اور آپ زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں۔ جب محبوب کریم علیہ السلام ان کو اس غم کی حالت میں، حزن کی
کی حالت میں ملاحظہ فرماتے ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام دوبارہ کرم فرماتے ہیں، آپ کا سر انور چہرہ اقدس اپنے پاکیزہ مبارک ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، پھر دوبارہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں اور ان کے بائیں کان مبارک کے اندر کوئی دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں جس کو سنتے ہی حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی جو پہلے والی حالت ہے جس میں آپ رو رہی ہیں، غم میں مبتلا ہیں، آپ فوری طور پر ان کے ساتھ راحت اور خوشی کے عالم میں آ جاتی ہیں اور جعل تضحکین باقاعدہ طور پر آپ مسکرانے لگ جاتی ہیں اور خوش ہو جاتی ہیں۔ آپ اس مضمون کو اگر صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 638 پر باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفاتہ، اگر بخاری شریف میں یہ مضمون دیکھیں گے تو حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی تو آپ رونے لگ گئی، دوبارہ کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی تو آپ فوری طور پر ہنسنے لگ گئی، اتنی خوشی کے عالم میں آ گئی۔ تو فرمایا کہ میں تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ ذات بابرکات کے متعلق یہ ذہن رکھتی تھی کہ کانت من آقل النساء، حضور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بے شک حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت 27.5 سال تھی، لیکن اس عمر مبارک میں بھی آقل النساء، فرمایا میرے مشاہدے میرے علم کے مطابق جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ترین خواتین ہیں، میں حضرت عائشہ حضور صاحبزادی صاحبہ کو ان تمام سب سے بڑی عقل مند ترین خواتین میں شمار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ منظر جب میں نے دیکھا فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام سے تکلیف اتنا شرف حاصل کر رہی ہے اور محبوب کریم علیہ السلام عالم دنیا میں آخری لمحات مبارکات ہیں اور آپ ہنس رہی ہیں، جبکہ آپ ہنستی تو سب سے بڑی عقل مند ترین خواتین میں شمار ہونے والی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں خاموش رہی اور محبوب کریم علیہ السلام کا کچھ دیر کے بعد وصال اقدس ہو گیا، کچھ دن گزر گئے، پھر حضور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی ما کان لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا، محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے آپ کے دائیں کان مقدس میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ رونے لگ گئی تھی، جانتی تبدیل آپ نے مسلسل رونا شروع فرما دیا اور پھر محبوب کریم علیہ السلام نے دوبارہ کرم فرما کر آپ کے بائیں کان مبارک میں کون سی بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ جانتی تضحکین، آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، اصل حقیقت کیا ہے اور معاملہ کیا ہے؟ تو حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ امی جان الآن فنام، جی ہاں اگر آپ محبوب کریم علیہ السلام کے اس وقت جو آخری لمحات مبارکات ہے اگر آپ سوال فرماتی تو میں معذرت کر لیتی، جواب نہ میں عطا فرماتی کہ جس چیز کو محبوب کریم علیہ السلام نے مخفی رکھا تو میں اس کو ظاہر کرنے والی اس وقت نہیں تھی، لیکن اب جب کہ اتنے دن گزر گئے ہیں اب بالکل میں آپ کے سوال کا جواب پیش کرتی ہوں۔ اور حضور امی جان معاملہ یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام سے چونکہ تکلیف بہت زیادہ شرف حاصل کر رہی تھی اور محبوب کریم علیہ السلام کی جو تکلیف ہے اس کے باعث میرے دل کے اوپر بہت زیادہ غم کا ایک پہاڑ تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جب میری اس حالت کو دیکھا تو مجھے اپنا قرب بخشا اور فرمایا کہ اب آپ کے پیارے ابا جان کے اوپر یہ جتنا بھی اس وقت مرحلہ ہے یہ مکمل ہونے والا ہے اور بس 1-2 منٹ کی بات ہے اور اس کے بعد میں رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں جلوہ گر ہونے والا ہوں اور وصال اقدس کی محبوب کریم علیہ السلام نے خبر عطا فرمائی
تو جب محبوب کریم علیہ السلام نے ان قریب ہی اپنے وصال اقدس کی خبر عطا فرمائی تو ہجر، فراق، جدائی کا صدمہ مجھ پر اتنا غالب آ گیا کہ پھر میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکی، اور حضور امی جان آپ نے ملاحظہ فرمایا پھر جو حالت ہوئی، اور محبوب علیہ السلام نے جب مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دوبارہ کرم فرمایا، مجھے اپنا قرب بخشا، اور میرے دوسرے کام مبارک میں محبوب کریم علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اما ترضینا، اے میری پیاری رخت جگر، کیا آپ اس بات کے اوپر راضی اور خوش نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام کی تمام جنت کی خواتین کی سیدہ اور سردار مقرر فرمایا ہے؟ آپ تمام کی تمام اہل جنت خواتین کی سیدہ ہیں، سیدہ تو نساء اہل جنت ہے، کیا آپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں؟ تو میری پیاری رخت جگر، جب اللہ پاک نے آپ کو اتنا عظیم منصب عطا فرمایا ہے تو پھر جتنا منصب جتنا بلند ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ جتنا اللہ پاک عطا فرماتا ہے، پھر دنیاوی زندگی میں آزمائشیں بھی اسی مقام اور مرتبہ کے موافق ہی آیا کرتی ہیں۔ تو آپ یہ جو امتحان کا مرحلہ آ رہا ہے، ہماری جدائی فراق کچھ عرصے کے لیے درمیان میں آ رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا رویہ اور آپ سے معاملات بھی اسی طرح ظاہر ہو جو اس مقام کے شایان شان ہے، لہذا آپ نے صبر فرمانا ہے۔ یہ بات محبوب کریم علیہ السلام نے فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اے میری پیاری رخت جگر، آپ کی اور میری جدائی زیادہ طویل نہیں ہوگی، بلکہ میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام، پیاری بیٹی آپ کو خبر عطا فرما رہا ہوں کہ کنتی من اہل بیتی اول وحکم بھی، کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ میرے اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے آپ کا وصال اقدس ہوگا، اور لحکم بھی بالکل جدائیاں اور فراق ختم ہو جائیں گے، اور وصال اقدس کے ذریعے آپ عالم قبر شریف اور عالم برزخ میں میرے ساتھ آ کر لاحق ہو جائیں گے۔ ابو جان محبوب کریم علیہ السلام نے جب مجھے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار میں سے سب سے پہلے میرا وصال اقدس ہوگا، اور محبوب کریم علیہ السلام اور میرے درمیان یہ جو جدائی آ رہی ہے وصال اقدس کے ذریعے سے، یہ تھوڑا عرصہ ہے، اور ان قریب جلدی میرا وصال اقدس ہو جائے گا اور جدائیاں ختم ہو جائیں گی، اور میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عالم برزخ میں جلوہ گر ہو جاؤں گی، اور ہمیشہ پھر ہم باپ اور بیٹی اکٹھے ایک ہی مقام پر عالم برزخ میں رہیں گے۔ تو بے شک میری وفات کی خبر تھی، لیکن اس وفات کی خبر سن کر بھی مجھے کتنی خوشی ہوئی، کیونکہ بے شک اس میں میرے وصال اور وفات کی خبر ہے، لیکن محبوب کریم سے میری جدائی ختم ہو رہی ہے، تو مجھے وہ موت بھی سب سے زیادہ پسند ہے، وہ وفات اور وصال بھی سب سے زیادہ پسند ہے، جس کے ذریعے سے جدائی ختم ہو جائے اور میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے واصل ہو جاؤں اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ بخاری شریف، جامع ترمذی، مسند احمد، جتنی بھی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ عنوان موجود ہے، ہمارے تمام کے تمام ائمہ محدثین صحیح اسناد کے ساتھ اس مضمون کو پیش کر رہے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات بابرکات، وہ اتنی یہ خبر سن کر محبوب علیہ السلام سے اتنی خوش ہوئی تھی، اتنی ہنسی تھی کہ حضور ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں شک میں پڑ گئی کہ اس کریم ہستی کو کیا ہو گیا، یہ تو آخر النساء ہستی ہے، اور اس موقع کے اوپر جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہونے لگا ہے، یہ ہستی کھل کر ہنس رہی ہے۔ وجہ کیا آپ کی خوشی کی؟ کیونکہ جدائیاں ختم ہو رہی تھیں اور محبوب کی بارگاہ میں انہوں نے عملی طور پر پہنچنا تھا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے، امام مسلم، امام ترمذی، ہمارے تمام ائمہ محدثین کا یہی مذہب ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس پر حق ہے، لیکن وصال اقدس کے بعد عالم برزخ کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کو بھی اعلیٰ ترین حیات طیبہ جو ہے وہ حاصل ہے، اور اسی طرح حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی
یہ حدیث صحیح واضح کر رہی ہے کہ آپ کے وصال اقدس کے بعد عالم برزخ میں آپ کی زندگی مبارک اور آپ کی حیات طیبہ جو ہے وہ بھی بالکل برحق ہے، اور عالم برزخ میں آپ کہاں ہیں؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں طالب علم کہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 199 کتاب الزکات کے اندر حدیث سے صحیح ہے کہ جب حضور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کریم ہستیوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہے اور ان قریب آپ کا وصال اقدس ہو جانا ہے، تو صحیح بخاری شریف میں دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک دن تمام کی تمام حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئی اور عرض کی حضور جب آپ نے اللہ پاک کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہے اور ان قریب ہمارے درمیان جدائی اور فراق کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو حضور آپ کے وصال اقدس کے بعد ہمیں دنیا میں رہنا یہ کس طریقے سے گوارا ہوگا؟ انتہائی بھاری امتحان ہوگا حضور کے فراق اور جدائی والا ہمارے اوپر، لہذا ہم میں سے ہر ایک ہستی یہ چاہتی ہے کہ حضور کے وصال اقدس کے بعد جلد از جلد میرا وصال ہو جائے تاکہ میں وفات پا کر عالم برزخ و قبر میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤں۔ لہذا حضور آپ کرم فرمائے ہمیں اتنا بتا دیں کہ حضور ایتھن اسرع بکل حکل آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کس ہستی کا سب سے پہلے وصال ہوگا اور لحکم بے کا وصال اقدس فرمانے کے بعد باقاعدہ عالم برزخ میں وہ آپ کے ساتھ آ کر داخل ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، فراق اور جدائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ ہمیں یہ کرم فرما کر بتلا دیں۔ ایک تو یہ واضح ہوا کہ حضور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین واضح طور پر یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ عالم برزخ کی زندگی جو ہے وہ بالکل برحق ہے، ہم وفات کے ذریعے سے فنا نہیں ہو جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، ہماری روحیں دائمی ہے، باقی ہیں عالم برزخ میں، بالکل ہماری روحیں اسی طرح موجود رہتی ہیں، اور عالم برزخ اس دنیا کے بعد ایک مستقل جہان ہے، جیسا کہ قرآن پاک فرما رہا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ وفات کے وقت سے لے کر قیامت کے دن قائم ہونے تک درمیان میں برزخ ہے، پردہ و حجاب ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ احادیث کریمہ میں قرار دیا گیا ہے، اور سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم قبر کو، اور وہاں ہماری روحیں بالکل زندہ ہے، موجود ہے، آپس میں جان پہچان ملاقات یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو عالم برزخ کی زندگی حضور امہات المومنین وہ محبوب کریم علیہ السلام کے لیے بھی مانتی ہیں، اپنے لیے بھی مانتی ہیں، اور دوسرا ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک کے نائب اکبر ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، جس تک جو نعمت پہنچتی ہے، جو فیض پہنچتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچتا ہے، لہٰذا عالمین کے ہر فرد اور ہر چیز کا اختتام انجام اس کے معاملات کا علم جو ہے اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو عطا فرمایا ہوا ہے، اور ہم ازواج مطہرات کے متعلق بھی محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہم محبوب کی ازواج میں سے سب سے پہلے کس ہستی کا وصال اور وفات ہوگی۔ تو یہ سوال انہوں نے اجتماعی طور پر، اب وہ سوال کرنے والی کون ہستی ہے؟ حضور ام المومنین سیدۃ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی مجتہدہ مطلقہ ہستی ہے، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور سولو دین من حاضر الحمیرہ، دین کے 1/3 حصے کا علم جو ہے وہ اس کریم ہستی کے پاس موجود ہے۔ اکابر صحابہ کرام جو ہے وہ پیغام بھیج کر اپنے مشکل ترین اور دقیق ترین مسائل کا حل حضور ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی مجتہدہ مطلقہ عالمہ فاضلہ ہستی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس ہستی کا یہ عقیدہ ہے، تمام امہات المومنین کا یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے، کوئی عمل کیا جائے،
اور محبوب کریم علیہ السلام اس کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کا جو خاموش ہونا ہوتا ہے، سکوت ہوتا ہے، تو یہ سنت تقریری میں اس بات کو داخل کر دیتا ہے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی غلط کام کیا جائے گا، غلط بات کی جائے گی، تو محبوب علیہ السلام تو فوری طور پر اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ محبوب علیہ السلام کے امتی کو جب حکم ہے کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی ناجائز کام، کوئی برائی، کوئی خرابی دیکھے، اگر اس کو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو اچھائی سے بدل ڈالے۔ علم یستطیع، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا فبلسانہ ہی، تو زبان کے ذریعے سے لوگوں میں شعور، اویئرنیس پیدا کرے اور اس برائی کے خلاف، خرابی کے خلاف جہاد کرے، اس کو نیکی اور اچھائی سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ہاتھ سے بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں، کوئی ایسا اختیار نہیں، اور زبان سے بھی اگر وہ طاقت نہیں رکھتا پابند کرنے کی، تو دل میں تو خراب چیز کو خراب ہی جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین شعبہ اور حصہ ہے۔ اگر برائی کو دل میں بھی دیکھ کر ہم برا نہیں سمجھتے تو پھر ایمان جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے۔ تو سب سے ضعیف ترین اور کمزور ترین جو ہے یہ ایمان کا شعبہ اور حصہ ہے۔ تو الغرض جس طرح کی امتی طاقت رکھتا ہو، برائی اور خرابی کو دیکھنے کے بعد اس کو اچھائی سے تبدیل کرنے کا امتی کو حکم ہے۔ جب امتی کو چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے ایک غلط قول کیا جائے، ایک خراب عمل کیا جائے اور محبوب علیہ السلام اس پر خاموش رہ جائیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے ائمہ دین کا یہ اصول ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جب در ہو، آپ کے سامنے کوئی بات کی جائے اور محبوب علیہ السلام سن کر خاموش رہیں، محبوب علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور محبوب علیہ السلام اس کو ملاحظہ فرما کر دیکھ کر خاموش رہیں، تو یہ اس کام کے جائز اور برحق ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جس روایت کے اندر یہ مضمون ہے اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، اور جو عمل روایت ہو کر آئے گا بات اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ کررا یکرر، تقریرن کا معنی یہاں ہوتا ہے آپ دو نقطوں والوں کے ساتھ کہ بات کو پکا کر دیا محبوب نے تقریر کے ذریعے سے، یعنی خاموش رہ کر آپ نے اس کے برحق ہونے کی تصدیق فرما دی۔ اب حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین میں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی عالمہ ہستی، حضور ام المومنین سیدتنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی مجتہدہ مطلقہ، حضور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ جیسی مجتہدہ اور عالمہ فاضلہ ہستی، تین امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین کے مجتہدہ مطلقہ ہونے پر آج تک کسی عالم نے کوئی شک کا یا تردد کا اظہار نہیں کیا ہے۔ محبوب کی ازواج مطہرات میں یہ تینوں کریم حسینہ جو ہیں تو یہ مقام اجتہاد کے اوپر فائز ہے، اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام ان کے سوال کو رد نہیں فرما رہے کہ کوئی حیات برزخی کی حاصل نہیں ہوتی، نہ ہمیں حاصل ہوگی، نہ آپ ہستیوں کو حاصل ہوگی، کوئی جدائیاں ختم نہیں ہوگی، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوگی، بس قیامت کے دن ہی ہم ایک دوسرے کے سامنے جائیں گے، اور پھر مجھے کیا پتا کہ آپ ہستیوں میں سے کس کا سب سے پہلے وصال ہوگا۔ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے وہ باتیں نہیں کی جو آج کل عموماً مماتی فاصلین باتیں کرتے ہیں، یا کئی اس کیٹیگری کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اس طرح نہیں کروایا۔ بخاری، مسلم، جامع ترمذی، ان سب کے اندر آپ کے حدیثیں صحیح موجود پائیں گے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اس سوال کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا، اسے شرف قبولیت بخشا، اور محبوب علیہ السلام نے اس کا جواب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اطول جدن، بالکل ہمارا وصال اقدس ہونے والا ہے، آپ ہستیوں کا بھی وصال ہوگا۔ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے کہ ہماری کس زوجہ محترمہ کا سب سے پہلے ہمارے بعد وصال اقدس ہونا ہے، اور باقاعدہ لہوکن بیگا باقاعدہ طور پر جدائی اور فراق ختم ہو جائے گا،
اور عالم برزخ میں وہ ہمارے پاس جلوہ گر ہو جائے گی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اطول عقدہ یدن، وہ ہستی جو راہ خدا میں آپ تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی ہے، وہ سخی ہستی سب سے پہلے میرے وصال اقدس کے بعد وصال فرمائے گی اور عالم قبر و برزخ میں میرے پاس جلوہ گر ہو جائے گی۔ اور جیسے محبوب علیہ السلام نے خبر عطا فرمائی تھی بالکل اسی طریقے سے ہوا۔ تو پھر بخاری مسلم کی ان ساری احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہمارا ذہن کیا بنے گا کہ حضور سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال اقدس کے بعد عالم برزخ میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، اور حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے وہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عالم برزخ میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ دیکھو تو ملاقاتیں تو بالکل وہاں زندہ بھی ہیں اور ملاقاتیں بھی موجود، اور کوئی فراق اور جدائی بھی نہیں، بالکل ایک دوسرے کا قرب اور ایک دوسرے کا ساتھ حاصل ہے۔ احادیث صحیحہ یہ واضح کر دی ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے اوپر مدینہ طیبہ میں ایک بوسیدہ پرانی دیوار جو ہے تو وہ گر پڑی۔ آپ جتنی اسماء الرجال کی کتابیں تقاضی ساتھ سے لے کر حافظ ابن حجر و امام شمس الدین ذاکری، حافظ ابن اسید جزری، امام ابن عبد البر، یوسف اندلسی ہو، جتنے اکابر ائمہ دین ہیں یہ سارے کے سارے حدیثیں اپنے ساتھ اور صحیح اسناد سے یہ مضمون موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ میں سابقین اولین، آپ کے والد گرامی سیدنا یاسر بھی جلیل القدر صحابی ہستی اور سابقین اولین میں شامل۔ آپ کی امی جان حضور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اول شہیدہ اسلام، جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ جیسے سابقین اولین مہاجرین مدینہ طیبہ میں آپ ایک دیوار کے سائے میں کسی عزیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے، وہ اللہ کا امر ہوا بوسیدہ دیوار سے وہ گر پڑی، باقی حضرات تو اس کی رینج اور دائرے سے نکل گئے، لیکن سیدنا عمار مکمل طور پر اس دیوار کے نیچے آ گئے۔ دیوار بڑی بھاری تھی، لہٰذا ایک جوان دوڑا اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ گیا، حضور انا عمار قد ہلاک، حضور حضرت عمار کی خبر لیجیے، حضرت عمار جو اس وقت تک جو ہے شہید ہو چکے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماذا ہوا کیا ہے؟ عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، دیوار کے سائے میں فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دیوار منہدم ہو گئی، گر گئی، باقی لوگ تو باہر نکل آئے، حضرت عمار نہیں نکل سکے اور وہ سارا ملبہ ان کے اوپر ہے، اور اس وقت تک لگتا یہی ہے کہ حضرت عمار وصال فرما چکے ہوں گے کیونکہ وہ وزن اتنا تھا دیوار کا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یکون، ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا ہم بھی چلتے ہیں آپ بھی چلیں، جلدی کرو، بندوں کو اکٹھا کرو، ملبہ ہٹاؤ، میرے عمار کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے عمار جو ہے انی لا شربۃ من لبن، فرمایا میرے عمار نے راہ خدا میں جان شہادت نوش کروانا ہے، اور اس وقت میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام وہ دودھ کا اور پانی مکس کی ہوئی اس کچی لسی کا وہ آخری گھونٹ بھی میں اللہ کا محبوب دیکھ رہا ہوں جو میرے عمار کی آخری خوراک بنے گی، اور جس کو پینے کے بعد سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور سیدنا عمار کب شہید ہو رہے؟ صفر المظفر سن 37 ہجری میں صفین کے مقام کے اوپر، یعنی شام کے علاقے میں دریا فرات کے مغربی کنارے کے اوپر۔ تو اب جو واقعہ صفر المظفر سن 37 ہجری میں ہونا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہجرت کے ابتدائی سالوں میں 37ویں سال، ہجرت کے 37ویں سال سیدنا عمار کی شہادت ہے۔ اگر یہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہو تو جو 35 سال بعد واقعہ ہونا ہے، محبوب علیہ السلام اس کی 35 سال پہلے خبر عطا فرمائی۔ اور چنانچہ دیکھیے جنگ صفین میں سیدنا عمار نے فرمایا کہ الجنت تحت بارقۃ السیوف، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے جنت مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور جیسے جامع ترمذی نے حدیث پاک ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا 5 ایسی ہستیاں کہ جنت جن کی مشتاق رہتی ہے، جن میں سیدنا عمار بھی ہے، تو فرمایا جنت ہمیں دیکھ رہی ہے، جنت ہماری مشتاق ہے، اور جنت بارقۃ السیوف اور تلواروں کی چمک کے نیچے ہے۔ اور آپ نے اپنے ساتھی کو فرمایا جلدی کرو ذرا، دودھ
کا میں نے انتظام خیمے میں کیا، اس میں ٹھنڈا پانی ڈالو، اس کو ٹھنڈا کرو، کچی لسی بناؤ، اور میں وہ کچی لسی، کیونکہ کچی لسی حضرت عمار کو بہت پسند تھی، فرمایا وہ میں پی لوں اور پھر دیکھو راہ خدا میں کیسے میں شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ کی آخری خوراک وہی لسی کا گھونٹ بنا جو مصطفیٰ علیہ السلام نے کم از کم 35 سال پہلے فرمایا تھا کہ میں وہ آخری خوراک بھی نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت پھر میدان جہاد میں پہنچے، حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی حمایت میں وہ آپ یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ میں ابھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے اصحاب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں آپ کا مثال اقدس ہے، زوج محترمہ پاس موجود ہے اور نظر کا عالم طاری ہونے لگا۔ سیدنا بلال حبشی محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے مؤذن رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر المومنین امام الباصرین الی رب العالمین سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسالہ اقدس کا وقت آ گیا، احادیث صحیحہ کثیرہ کے ترجمے مسموع موجود ہیں۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ موقع کے اوپر موجود ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ سیدنا بلال کا تو رسالہ اقدس کے بالکل معاملات شروع ہو گئے، عالم نظر طاری ہونے لگا ہے، وہ پھر اس رنگ کو، دکھ کو، فراق اور جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر پائی اور ان کی زبان سے جاری ہو گیا، واہ کربا، واہ کربا، ہائے میری مصیبت، ہائے کرب اور یہ تکلیف کا عالم، میری چھت سر سے اتر رہی ہے، میرے شوہر نامدار حضرت بلال جیسی ہستیاں مجھے داغ مفارقت دے چلے۔ وہ اس مصیبت کے جو الفاظ ہیں ان کی زبان پر جاری ہوئے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اعلیٰ نظر سے پھر ادھر متوجہ ہو گئے اور فرمایا لا تقولی ما کربا ما کربا، اے میری اہلیہ محترمہ یہ الفاظ نہ کہو، وا کربا کے الفاظ عربی میں کہو، بلکلی بلکہ یہ الفاظ کہو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، بلکلی وا ترابا، ہائے کتنی بڑی خوشی ہے، کتنی طرف اور کتنا خوشی کا عالم اور خوشی کا مقام ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، عرض کرنے لگی حضور آپ جیسی کریم ہستی میرے شوہر نامدار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مجھے داغ مفارقت دنیا میں دے رہے ہیں اور آپ کی جدائی اور فراق کے اوپر میں کہوں کہ بات ترابا، خوشی کا میں خوشی مناؤں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ با کربا با ویلا اور یہ الفاظ چھوڑو، اس لیے کہ میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا کوئی اور عالم ہے ہی نہیں۔ سألتا سیدنا محمد و حزبہ، دیکھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرا انتظار فرما۔ لاکیہ جلکا بگاڑ کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ملاقات کرنا، نکاح ملاقات کو کہتے ہیں۔ سأل کا سین جب واحد متکلم فعل مضارع کے اوپر آ گیا ہے، صوفہ کے ذریعے بھی تقریب ہوتی ہے مستقبل میں، لیکن سین کی تقریب صوفہ کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ پر میں بس اب 1-2 منٹ کی دوری باقی رہ گئی ہے کہ کچھ سیکنڈ کی سأل کا سیدنا محمد و حزبہ، میں بالکل ابھی الکا ملاقات کرنے لگا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اور آپ کے حزب اور آپ کی جماعت مبارک کہ جتنے محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی مرد ہستیاں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جو عالم برزخ میں جام شہادت نوش پا کر پہلے جلوہ کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر جیسی ہستیاں، حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، عرض محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام، آپ کا جو حزب ہے، آپ کا جو نورانی گروہ ہے، آپ کی جو مقدس جماعت ہے ساتھیوں کی، فرمایا میں ان قریب سأل کا بس 1-2 منٹ کی بات رہ گئی ہے، اب میں ملاقات کرنے لگا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بھی اور آپ کی پیاری جماعت کے ساتھ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو آغاز سے 5ویں نمبر پر سیدنا بلال نے کلمہ اسلام پڑھا تھا۔ آخر بالغ آزاد مردوں میں صرف سیدنا صدیق اکبر ابھی مشرف کا اسلام، خواتین میں حضور ام المومنین
سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نورانی ذات بابرکات. پیارے بچوں میں حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولانا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ چار ہستیاں مشرفہ اسلام تھیں. پانچویں ہستی جس نے محبوب کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. چھٹی ہستی سیدنا عبداللہ بن مسعود امام الفقہاء رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. تو جو ہستی سابقین اولین میں ہے اس ہستی کا عقیدہ کیا ہے کہ میں اپنے حوالے سے اب مجھے یہ بتائیے بیوی کہے واہ کرا واہ مصیبتا. اور سیدنا بلال جیسی ہستی جو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ پہلے دن سے ہے 13 سال مکی دور 10 سال مدنی دور اس کے بعد 2.5 سال تھوڑا عرصہ کم 2.5 سال امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر جیسی بافیض ہستی کے ساتھ اور 10 سال حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی اکابر اہل بیت اطہار اکابر صحابہ کرام کے ساتھ محبوب کے یہ مؤذن جو رات دن ساتھ رہے ہو ان کا علم کامل ہوگا یا آج کے لوگوں کا علم کامل ہے. وہ ہستی کیا فرماتے ہیں کہ باقاعدہ کرب کے لفظ چھوڑو اور طلب اور خوشی کی بات کرو. عملاً خوشی حاصل ہونی ہے کیونکہ دیدار مصطفیٰ سے بڑی کون سی خوشی ہوتی ہے. جیسا بھر پوری واہ کرا بات ہے کہ میرے بات بڑا بات ہے خوشی اور طرف کے الفاظ کہیں کیونکہ سحر کا سیدنا محمد الحزبہ کیونکہ میں ابھی ملاقات کرنے والا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے حزب اور آپ کے پیارے صحابہ کرام اور آپ کی مقدس نورانی جماعت کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم میں سے وفات پا کے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے تو واقعی آگے اگر کریموں کے ساتھ تعلق ہو تو جیسے حضرت عمار کا استقبال ہو رہا ہے. اور میں نے پورا غور کیا کہ اپنی اردو کی کتابوں کے اوپر نظر کروں اور جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے بیانات ان 2 دنوں کے اندر سننے کی کوشش کی. غیر مقلد علماء کے دیوبند علماء کے وہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ جمعے کے دن 18 ذی الحج سن 35 ہجری حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ بنت فرافضہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت سیدنا امام علی مقام نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اور کتنی کریم ہستیاں اور 500 آپ کے غلام جو بار بار لڑنا چاہتے ہیں آپ کے دفاع میں لیکن آپ ان کو روک رہے. اور جب جیسے ہی جمعے کی نماز جمعے والے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوئے سحری پہلے کر چکے تھے ہاں جی تو حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین نے فرمایا جو میرے حق میں تلوار اٹھائے گا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا اور میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ تلوار اٹھائیں. اور فرمایا اب جدائیاں ہجر اور فراق ختم ہو گئے لوگ جمعہ پڑھیں گے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آج رات جب میں تہجد سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا عثمان میں اپنے عزیز و سمیت آپ کا انتظار کر رہا ہوں. افطاری عثمان آپ نے میرے پاس لیا ہے. محبوب کریم علیہ السلام تو خواب میں جس کو زیارت کا شرف عطا فرماتے قربان جائے وہ ہمارے کریم آقا کی ہی ذات بابرکات ہوتے ہیں. صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب الرؤیا میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑی حدیث سے صحیح ہے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتخیل بی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقد رآنی یقینی طور پر اس نے ہمارا ہی دیدار کیا کیونکہ شیطان چاہے جتنی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اتحاد نہیں کر سکتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ افطاری ہمارے پاس جدائیاں ختم فراق ختم. وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کے اشتیاق میں حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پورا ایمان بھی رکھتے ہیں عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنا دفاع کرنے والی کریم ہستیوں کو احکام جاری کر رہے ہیں.
پھر حضور سادات نا خلفائے راشدین اہل علم جو صاحب مجتہد مطلق ہستیاں ہیں محبوب کے اہل بیت اطہار کے اندر سے صحابہ کرام کے اندر، ان سب کا عقیدہ کیا ظاہر ہوا کہ جن کو جتنا محبوب کا قرب حاصل ہے، محبوب تو خود ان کی وفات و شہادت کے بعد ان کا استقبال کروا رہے ہیں۔ اس لیے بھائی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین ہیں، مقام صدیقیت کے اوپر بالخصوص فائز ہستیاں ہیں، وہ بالکل عالم برزخ میں زندہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور ہم غلام ان کے ساتھ جو سچی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ محبوب کا فرمان المرء مع من احبا، یہ میرے پاس صدیوں پہلے لکھی ہوئی کتاب، آخری بار شرح الصدور بے شرح حال الموتى والقبور، امام المحدثین امام ابو بکر جلال الدین عبد الرحمن السیوطی الشافعی، جو 911 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اب 1447 سنے ہجری ہے، یعنی 536 سال ان کے وصال مبارک کو ہو چکے ہیں۔ یہاں ذرا عنوانات ملاحظہ فرمائیے اس کتاب کے اندر کہ باقاعدہ جتنی ہستیاں پہلے وفات پا چکی ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو اب وفات پا کر جاتے ہیں، اور الموتى تتزاوروا، یہ جتنے بھی وفات یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی آپس میں ملاقات، ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے معاملات، لہذا شریعت طاہرہ کی روشنی میں حضور امیر شریعت غریب نواز نے جو ارشاد فرمایا کہ پیر و مرشد شیخ کامل ہو تو وہ اپنے مرید کا عالم برزخ میں استقبال کر رہا ہوتا ہے، یہ شریعت سے باہر نہیں، شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اب اگلی بات جو سیدنا امیر شریعت غریب نواز جیسی ذمہ دار ہستی نے ارشاد فرمائی کہ ملکین کریمین آ کر سوال کرتے ہیں، اور سوالوں کے جواب میں بھی شیخ حجت کی تلقین کرتا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو بھی مدلل طریقے پر، تو آپ بالکل بے چین نہیں ہوں گے۔ حضور پیر سیال لاجپال کا ہر فرمان شریعت طریقت معرفت حقیقت کے نور سے روشن اور منور ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضور امیر شریعت غریب نواز کے درجات عالیہ بلند کرے، ہمیں آپ کے فضل و برکات عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔